العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات بآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم سامعین گرامی، انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد تفصیلی خطاب پیر طریقت راہبر شریعت ولی ابن ولی مناظر ابن مناظر محقق العصر شیخ الحدیث حضرت والد محترم مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ و بقاءہ فرمائیں گے. ان کی آمد سے قبل اور یقیناً میری آواز ان تک جا رہی ہوگی، ان کی دعاؤں اور توجہ کا سہارا لیتے ہوئے چند ضروری باتیں جو ان سے پڑھی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا ہے رب لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، جو مسئلہ بنیادی طور پر عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطی ہو جانے کے بعد پھر وہ انسان رب کے دروازے پر آ کر اللہ کی خدمت کے اندر بیٹھ کر اپنے ہاتھ اللہ کی دربار میں اٹھا کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر
اپنی کپ کپاتی ہوئی زبان کے ساتھ جب وہ بندہ رب کی دربار میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کو یہ آدمی بہت پسند ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کمی پیشی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ غلطی کا نہ ہونا یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ ان کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتے اور نہ گناہ کو اپنے انبیاء کے قریب آنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہوں، میں ہوں، جنات ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، غلطی کے ہو جانے کا احتمال موجود ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد پھر اپنی غلطی کے اوپر فخر نہیں کرتا، غلطی کے ہو جانے کے بعد اپنی غلطی کے اوپر تکبر نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے، بلکہ فوراً رب کی دربار میں آ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے عجز کو ظاہر کرتے ہوئے رب کی دربار میں ہاتھ بلند کر کے جب ایک مرتبہ کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، اوپر سے آواز آتی ہے میرا بندہ اگر تو نے ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے تو پھر یاد رکھ میں نے تیری زندگی کے تمام گناہوں کے اوپر رحمت والی قلم پھیر دی ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان اللہ کی دربار میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے انسان نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ جو انسان اللہ کی دربار میں آ کر اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جا رہا تھا، اس کے پاس اس کی سواری بھی موجود ہے، سواری کے اوپر اس آدمی نے زاد راہ بھی باندھ دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دی ہیں، پانی بھی موجود، کھانے کی چیزیں بھی موجود۔ جاتے جاتے یہ آدمی ایک مقام کے اوپر رکتا ہے آرام کرنے کے لیے، یہ آدمی سو جاتا ہے، سواری کو بھی ساتھ باندھ دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا کیا ہے سواری موجود نہیں، ادھر سے گرمی بڑھتی جا رہی ہے، ادھر سے پیاس بڑھتی جا رہی ہے، بھوک بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آدمی چلتے ہوئے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، سواری کو تلاش کر رہا ہے مگر سواری نہیں مل رہی۔ اتنی دیر کے بعد یہ آدمی اسی مقام کے اوپر واپس آتا ہے، دیکھتا کیا ہے سواری موجود، پانی موجود، کھانے کی چیزیں موجود۔ صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے اس آدمی کو خوشی ہوئی ہوگی یا خوشی نہیں ہوئی ہوگی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نا امید تھا، امید بن گئی، پیاسا تھا، پیاس ختم ہو گئی، پریشان تھا، پریشانی ختم ہو گئی، یا رسول اللہ بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جتنا اس آدمی کو سواری کے ملنے کے اوپر خوشی ہوئی ہے، میرے اللہ کو سامنے
جب کوئی بندہ جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب اس کی رخسار سے ایک آنسو نکلتا ہے، میرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور میرے اللہ اس سے کئی زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم سامعین، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، توبہ کرو۔ یار اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ دنیا والوں سے اگر مانگا جائے ناراض ہو جاتے ہیں، اور رب سے اگر نہ مانگا جائے رب ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے پیغمبر کے امتی میرے دروازے کے اوپر آ جاؤ، توبہ کر لو۔ میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں میرے اللہ، تیرے دروازے کے اوپر آنے کا کوئی وقت بھی ہے؟ ولی کے دروازے پر جاؤ، پیر کے دروازے پر جاؤ، حاکم کے دروازے پر جاؤ، جانے سے پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ اللہ تیرے دروازے پر آنے کا کوئی وقت بھی ہے؟ رحمت سے جواب ملتا ہے جب جی چاہے میرے دروازے کے اوپر آ جاؤ۔ میرے دروازے ہر وقت اپنے بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں میرے اللہ، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ سوتے نہیں ہیں، رحمت سے جواب ملتا ہے۔ میرے بندہ میں سو جاتا، حضرت نوح علیہ السلام کی حالت کو کون دیکھتا؟ میں سو جاتا، ابراہیم علیہ السلام کی ناز بھری نگاہوں کو کون دیکھتا؟ میں سو جاتا، آرے کے نیچے جناب زکریا علیہ السلام کی حالت کو کون دیکھتا؟ میں سو جاتا، جناب یوسف علیہ السلام کی چائے کنان کے اندر حالت کو کون دیکھتا؟ میں سو جاتا، میدان طائف کے اندر محمد عربی کا لولہان چہرہ کون دیکھتا؟ میں سو جاتا، میدان احد کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر پیغمبر کے صحابہ کی حالت کو کون دیکھتا؟ میں سو جاتا، میدان کربلا کے اندر جاندار خاندان نبوت کی قربانی کو کون دیکھتا؟ میرے دروازے کے اوپر آنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ میرے دروازے کے اوپر ایک مرتبہ آ کر سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ 70 سال، 80 سال، 90 سال کے گناہوں کے اوپر رحمت والی قلم پھیر دینا مجھے اللہ کا کام ہے۔ محترم سامعین، میں عرض کر رہا ہوں ہمارا اللہ ہم سے بڑا رحیم ہے۔ ہمارا اللہ، وہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹا بچہ ہے اس کا، وہ اس کا دودھ پیتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر دودھ پیتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماں اپنی اولاد کو کہاں آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے صحابہ سن لو، میرا اللہ اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجئے بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محترم سامعین، ہمارے اوپر جب کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، بجائے ادھر ادھر جانے کے ہمیں چاہیے ہم رب کا دروازہ بجائیں۔ جب رب کے دروازے کے اوپر آئیں گے اللہ ہمارے مسئلے کا حل فوری طور پر نکال دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت ہے، صحابیہ ہے، جس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے خاوند کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، نتیجے کے اندر حضور کی خدمت میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھ سے فلاں بات کہہ دی ہے، میں اپنے خاوند کے پاس رہ سکتی ہوں یا نہیں رہ سکتی؟ قربان جاؤں حضور آپ کی دیانت کے اوپر۔ حضور نے فرمایا خولہ
تیرے اس مسئلے کا جواب ابھی میرے پاس آیا نہیں ہے، میں تجھے جواب ابھی نہیں دے سکتا۔ حضرت خولا رونے لگیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑی پریشان ہے۔ دو چھوٹیاں بچیاں وہ بھی ساتھ ہیں، وہ ماں کو دیکھتی ہیں روتے ہوئے، ماں ان کو دیکھ رہی ہے روتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ابھی میرے پاس تیرے معاملے کا جواب نہیں آیا، حضرت خولوا اپنے بچوں کو اٹھا کر ویرانے کی طرف جاتی ہے۔ بچیاں پوچھتی ہیں اماں ہمیں کہاں پر لے کر جا رہی ہو؟ حضرت خولا عرض کرتی ہیں میری بیٹیاں اب میں تمہیں خالق کے دروازے پر لے کر جا رہی ہوں۔ حضرت خولا بنت ثعلبہ جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد حضرت خولا اللہ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا اللہ تو ہی اب میرے حال کے اوپر رحم فرما، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا جواب نہیں ملا، تو ہمارے مسئلے کا جواب ارشاد فرما۔ اتنے تک حضرت خولا بنت ثعلبہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، بچیاں ساتھ رو رہی ہیں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر نزول فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا جاؤ خولا کو بلا کر لاؤ۔ جاتے ہیں کہ دیکھتے کیا ہیں، خولا بنت ثعلبہ بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، عرض کر رہی ہے میرا اللہ میرے اوپر رحم کر، میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر رحم کر، بیٹا میرے پاس نہیں ہے، رات کے آمد ہے، کہاں پر لے کر جاؤں گی میں ان کو؟ اتنے تک پیغمبر کا صحابی پہنچا، عرض کرتا ہے خولا اٹھ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے معاملے کا جواب آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے معاملے کا جواب آ چکا ہے، لیکن بتا تو صحیح کہاں پر گئی تھی؟ اب سنیے حضرت خولا کا جواب۔ حضرت خولا نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ جس کا دروازہ آپ نے دکھایا ہم اسی کے دروازے کے اوپر گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیری بات سن لی ہے اور تیرے معاملے کا جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ تو میرے دوستو اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بجائے ادھر ادھر کے جانے کے ہمیں چاہیے ہم خالق کے دروازے پر آئیں، مسبب الاسباب کے دروازے کے اوپر آئیں۔ جب رب کے دروازے کے اوپر آئیں گے اللہ اس معاملے کو فوری طور پر حل فرما دے گا۔ میرے دوستو ایک آدمی تھا بڑا مقروض، شریف تھا، سفید پوش تھا، کسی سے مانگنے کی جرت نہیں کرتا، بڑا پریشان ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، اتارنے کی کوئی صورت بھی موجود نہیں ہے۔ اتنے تک اس آدمی کو ایک نے کہا کہ جاؤ فلاں شہر کے اندر ایک آدمی موجود ہے، بڑا سخی ہے، اس کے دروازے پر جاؤ، تیری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، تیرا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ یہ آدمی اس کے دروازے کے اوپر چلتا ہے۔ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 میل کا سفر طے کر کے اس مقام کے اوپر پہنچا۔ دیکھتا کیا ہے کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے، لوگ میت کو اٹھا کر آ رہے ہیں۔ پوچھتا ہے یہ کون ہے آدمی جس کا جنازہ آ رہا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا یہ فلاں سخی تھا، اس کا نماز جنازہ آ رہا ہے۔ یہ آدمی جب اس مقام کے اوپر پہنچا یہ وہی آدمی تھا، سخی تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے، بڑا پریشان ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ امید بندھی تھی کہ میرا قرضہ اتر جائے گا، لیکن اللہ تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، تیرے فیصلے بڑے عجیب ہیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا اب اس آدمی کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ رات کے وقت پریشانی کے عالم کے اندر وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ کے دربار کے اندر بیٹھا، اللہ سے مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اللہ میرے پریشانی کو دور کر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مقروض ہوتا جا رہا ہوں، قرض بڑھتا جا رہا ہے، کوئی اتارنے کی صورت پیدا کر دے۔ اسی عالم کے اندر رات کو سویا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں خواب کے اندر ایک آدمی نے آ کر کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
تیرے گھر کے فلاں کونے کے اندر جو کونا ہے اس کو جا کر کھود، اس کے اندر خزانہ پڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی اٹھا، صبح کو پھر 1000 میل کا سفر طے کر کے اپنے گھر کے اندر واپس آیا، اس کونے کو کھودتا ہے، اندر سے خزانہ نکل آیا، قرض اتر گیا، مالدار بھی ہو گیا، اچھی زندگی گزارنے لگا۔ اب پھر رب کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے، میرا اللہ اگر خزانہ میرے گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، مجھے 1000 میل بھیجا کیوں؟ 1000 میل کا سفر طے کر کے واپس آ چکا ہوں، اتنا سفر مجھے کرایا کیوں ہے؟ رحمت سے جواب ملا، اے میرا بندہ، تو بھی تو پہلے اوروں کے دروازے کے اوپر جاتا رہا، جب تو میرے دروازے کے اوپر آیا میں نے تیرا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ گناہوں کے سے توبہ اور رب کے ساتھ تعلق یہ ملتا ہے نیک آدمی کی صحبت کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے ہم لوگ نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب نیک آدمی کی صحبت اختیار کریں گے اس وقت اللہ ہمارے دل کے اندر اس طرح کی کیفیت کو پیدا کر دے گا، ہمارا دل خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے گا۔ میں اس کے اوپر ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ امت کے اندر، ولایت کے اندر ایک نام گزرا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک موقع پر حضرت دریا کے کنارے کے اوپر ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو ہے جو دریا کے کنارے کے اوپر بار بار آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اتنے تک اندر سے ایک کچھوا نکلا۔ وہ کچھوا دریا کے کنارے کے اوپر آیا، بچھو اس کے اوپر سوار ہوا، وہ کچھوا اس بچھو کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے کے اوپر چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے بھی کشتی کا سفر طے کیا، دوسرے کنارے کے اوپر پہنچا۔ چلتے چلتے جس طرح بچھو جا رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی ہے، شراب کے اندر دھت ہے، ہوش نہیں ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس آدمی کو ایک سانپ نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ یہ بچھو جاتا ہے، جا کر اس کو کاٹتا ہے، وہ سانپ مر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں میں نے سانپ کو اٹھا کر ایک طرف کیا، اس کا منہ کو صاف کیا، پانی دیا، ہوش آیا۔ اس نے جب دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادہم کو، کہتا ہے کہ حضرت میں گناہگار، آپ کے پاس کیسے، میرے پاس آپ کیسے آ چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ حضرت نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ تیرے ساتھ کچھ معاملہ اس طرح کا تھا، تجھے سانپ نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا تھا، بچھو آیا، اس نے اس کو کاٹا ہے، وہ مر چکا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی وہ کہتا ہے اللہ کے بندے آپ یہ بات سچ نہیں کہہ رہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا میری بات کے اوپر اگر تجھے یقین نہیں ہے، دیکھ یہ ساتھ سانپ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ سانپ کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے، ایک زبان سے درد بھری آواز نکلتی ہے، کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، مجھے علم نہیں تھا، میرا اللہ تو بھی میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم آگے چلے 2 قدم، اللہ نے دل کے اندر القاء کیا، ابراہیم ابھی جس کا تو نے منہ صاف کیا ہے ہم نے اس کو مقام ولایت نصیب کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم عرض کرتے ہیں میرے اللہ تیری شان کے کیا کہنے، تو ہر طرح کا فیصلہ کرنے کے اوپر قادر ہے،
لیکن ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تہجد نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، مقام ولایت نصیب کر دیا۔ اب سنیے حضرت ابراہیم ابن ادم کو جواب ملتا ہے، غسلت وجہہ لأجلہ وغسلت قلبہ لأجلک، تو نے اس کا چہرہ صاف کیا ہے میری وجہ سے کہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کا دل صاف کر دیا ہے تیری وجہ سے کہ میرے نیک بندے کا اب ہاتھ لگ چکا ہے، یہ چہرہ جہنم میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت عالیہ اللہ، شان عالیہ اللہ، نعرہ تکبیر۔ تو محترم سامعین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے ہمیں، ہم دنیا کے اور کاروبار بھی کرتے رہیں، لیکن اس میں سے چند وقت نکال کر، چند منٹ نکال کر اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر بھی آ کر بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری بگڑی بنا دے گا۔ دعا ہے اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ پھر مختصر نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب منور معاویہ شاہین صاحب، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا مفصل بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں گے، وہ اپنے واعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔